جی تو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں شامی کباب، چکن شامی کباب۔ تو چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دال کو واش کریں گے، اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے۔ اس کے بعد پریشر لیں گے، پریشر میں آدھا کلو دال ڈالیں گے، اس میں مسالے ڈالیں گے، بڑی الائچی، دار چینی، نمک، زیرہ، خشک دھنیا، دادر مرچ، اور اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے۔ اور ساتھ میں نے 2-3 ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں۔ 2 گلاس پانی ڈالیں گے، 2 سے 2.5 گلاس پانی ٹوٹل ڈالیں گے، اور اس کو ڈھک کے پریشر لگا دیں گے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا 10 سے 15 منٹ اس کو ویٹ لگوایا ہے۔ دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے، ہم اس کو کوٹ لیں گے۔ میرا مسالہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس لیے وہ صحیح طریقے سے کوٹا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے چوپر میں ڈال لیا۔ چوپر میں تھوڑا مسالہ خشک تھا، اس لیے میں نے ساتھ ساتھ 2-3 انڈے ایڈ کر دیے تھے۔ اس کے بعد باقی انڈے ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ مسالہ نکال لیا ہم لوگوں نے، اس کو چوپ اچھے طریقے سے کر لیا، اس کو پیس لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس میں ہرا دھنیا، ڈھیر سارا ہرا دھنیا ڈالیں گے، 2-3 ہری مرچیں ڈالیں گے، اور ایک پیاز، بڑا سا پیاز چوپ کر کے ڈالیں گے۔ باقی جو انڈے رہ گئے تھے، میں نے ٹوٹل اس میں 7 انڈے ڈالے تھے۔ بعد میں پہلے میں نے 6 ڈالے تھے، بعد میں مجھے تھوڑا سا مسالہ خشک لگ رہا تھا، میں نے ایک اور انڈا ایڈ کر دیا، تو ٹوٹل اس میں 7 انڈے گئے ہیں۔ یہ انڈے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو کباب فرائی کرنے ہوں گے تو آپ کو علیحدہ سے انڈا لگا کے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے اندر ہی ایڈ کر لیں گے۔ میرا طریقہ یہی ہے بنانے کا، موسٹلی لوگ اوپر انڈا لگا کے ہی فرائی کرتے ہیں، میں بیچ میں ہی ڈالتی ہوں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو کباب فریزر کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک بھی کباب فرائی کرنا ہوگا تو وہ اس کے لیے آپ کو پورا انڈا ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے اندر ہی انڈے ہیں، اس لیے جسٹ آپ نے نکالنا ہے فریزر سے اور اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اب آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک لیئر میں نے ٹکیوں کی لگا دی ہے، اس کے بعد اوپر ہم شاپر لے کے اس کو کاٹ لیں گے سیدھا سا، اس کے اوپر دوسری لیئر لگا لیں گے تاکہ جب فریزر ہو جائے تو اس کو آسانی ہو نکالنے میں۔ موسٹلی لوگ اخبار لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چپک جاتا ہے، اور وہ فریزر میں ہوئی ٹکیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی اخبار ساتھ ہی لگا رہتا ہے، اور جو کہ اترتا نہیں ہے فریز ہونے کے بعد۔ تو جی ہماری مزیدار سی ٹکیاں تیار ہیں۔ اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے، ایک سائڈ سے کر کے دوسری سائڈ کو کر لیں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انڈا ہم نے بیچ میں ڈال دیا تھا، اس لیے ہمیں انڈا لگا کے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو جی مزیدار سی ہماری شامیاں تیار ہیں۔ جی تو رمضان سے پہلے یہ ٹکیاں بنا کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں آپ کے کام آئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کریے گا لائک، اور چینل کو کریے گا سبسکرائب۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔